السلام علیکم ناظرین، گلگت بلتستان کے احوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی شیر۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ گلگت بلتستان کا عدالتی نظام، یہ وہ خطہ ہے جہاں عدالتیں موجود ہیں، قانون موجود ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا انصاف بھی موجود ہے؟ گلگت بلتستان جہاں انصاف کا نظام خود انصاف کا منتظر دکھائی دیتا ہے، ہم اداروں کا احترام کرتے ہوئے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آج کچھ ایسے سوالات اٹھائیں گے جو عوامی سطح پر زبان و زد عام ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں وائس چیئرمین گلگت بلتستان بار کونسل کے سمیع احمد ایڈوکیٹ صاحب۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سمیع صاحب۔ بنیادی جو معاملات ہیں ان کی طرف ہم آتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی عدالتیں ایک منفرد آئینی حیثیت رکھتی ہیں، نہ مکمل آئینی صوبہ ہے، نہ مکمل آئینی تحفظ ہے۔ کیا آئینی ابہام عدالتی مسائل کی جڑ ہے؟ کیا اسی ابہام نے عدالتی خود مختاری کو بھی متاثر کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ علی شیر صاحب، آپ نے موقع دیا اس موضوع پہ لگپشائی کرنے کا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ عدالتوں کی خود مختاری کہاں سے طے ہوگی؟ عدالتوں کی خود مختاری عدالتوں کی تعیناتی میں ججوں کی شفاف تعیناتی کے طریقہ کار سے متعین ہوگی۔ گلگت بلتستان خود ایک منفرد سا علاقہ ہے اور اس کا سٹیٹس بھی منفرد ہے۔ یہاں کی عدالتیں بھی ریسٹ آف دی کنٹری سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں۔ اب یہاں ججوں کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ ایگزیکٹو ججوں کی اپائنٹمنٹ کرتی ہے، جس طرح پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں ہوتا ہے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، اس میں کسی حد تک اپائنٹمنٹ بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ تو گلگت بلتستان میں وہ طریقہ کار رائج نہیں ہے، جس کی وجہ سے ججوں کی تعیناتی ایڈمنسٹریٹو بنیاد طریقے سے ہوتی ہے، جو کہ ان کی خود مختاری پہ سوال اٹھاتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، ججز کی جو خالی اسامیاں ہیں ان کو پر نہ کرنے کی اصل وجہ یہ ایڈمنسٹریٹو نظام ہی ہے؟ نہیں، ججوں کی تعیناتی نہ کرنا یا یہ سیٹیں فل نہ کرنا یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو نہیں ہے۔ بہت سارے ایشوز ہیں اس کا فل نہ ہونا۔ یہ لانگ لاسٹنگ ایک ایشو ہے۔ کافی عرصے سے ہماری سپریم اپیلیٹ کورٹ جو ہے 2 ججز اپائنٹ نہ ہو کے خالی پڑی ہے، جس سے مقدمات جو ہیں چل نہیں رہے ہیں اور ڈسپوز نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم جس علاقے جو گلگت بلتستان جو ہمارا علاقہ ہے، وہاں مختلف قسم کے پہلو ہیں۔ ہمیں کھل کے بات کرنی ہوگی۔ جج کی تعیناتی میں ہم مختلف پہلو دیکھتے ہیں، ہم مسلکی پہلو دیکھتے ہیں، ہم علاقائی پہلو دیکھتے ہیں، ایون ذات پات تک بھی دیکھتے ہیں۔ جب ججوں کے کوٹے ہم اس طرح خود سے تقسیم کریں گے تو جج تعینات ہو نہیں پائیں گے۔ ہمیں ان چیزوں سے آگے بڑھ کر یہ تو ہمارا ایک میرٹ کی عمومی بنیاد پہ المیہ ہے، نہ صرف ججز کی بات، ہم انتظامی امور پہ بھی ہمارا یہی مزاج ہے۔ بالکل ایسا ہے، ہمارا عمومی مزاج ایسا ہے کہ ہم اپنے طور پر چیزوں کو اس بنیادوں پہ تقسیم کر لیتے ہیں جو کہ ہرڈلز کریٹ کرتی ہیں تعیناتی نہ ہونے میں۔ اچھا، کیا یہ سیاسی و انتظامی تاخیر اور قانونی پیچیدگیاں بنیادی وجہ ہیں یا دیگر عوامل بھی ہیں؟ نہیں، انتظامی اور قانونی کوئی پیچیدگی تو ہے نہیں، بہت سمپل سا طریقہ کار ہے۔ وہاں کی گورنمنٹ نے گورنر کے ذریعے آگے بھیجنا ہے، گورنر نے ریکمنڈ کرنا ہے اور پرائم منسٹر نے بطور چیئرمین جی بی کونسل منظوری دینی ہے۔ سمپل سا طریقہ ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے ابھی بیان کی ہیں یہ وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہو نہیں پاتے ہیں۔ گزشتہ چند ماہ پہلے آپ کے وکلاء نے، بار کونسلز نے بھی دھرنا دیا ہوا تھا، احتجاج بھی تھا، اس پہ حکومت کی جانب سے مذاکرات بھی ہوئے تھے، پھر ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بھی بنا تھا جس پہ حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم مینوان اس پہ عمل کریں گے اور ججز کی جو کمی ہے اس کو ہم پورا کریں گے، لیکن اب تک اس کی کوئی عمل درآمد بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جی بالکل، چونکہ اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ آ گئی، انٹرم گورنمنٹ کو اتنا ٹائم ملا نہیں ہے کہ وہ ججوں کی اپائنٹمنٹ کر لے۔ اس کے بعد فی الحال ملک کے حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ اس ایشو کی طرف توجہ نہیں دی جا سکی ہے۔ میں کبھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑے عرصے میں ججز کی اپائنٹمنٹ ہو جائے گی۔ یہ جو 5 سال کے لیے منتخب ہو کے آتے ہیں عوامی نمائندے اور ان پہ مشتمل کابینہ بنتی ہے، حکومت بنتی ہے، وہ ہمیشہ سے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ججز تعیناتی اور عدلیہ کے اس
سٹرکچر میں ریفارمز متعارف کرانے کے لیے اس نظام انصاف کو تیز تر انصاف کی طرف لے کے جانے میں کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا عمومی رویہ ایسا ہی ہے، اگر پورے ملک میں دیکھیں اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی ہے، ہمارے لا میکر کا جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ لیجسلیشن کریں، ریفارمز کریں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز اسپیشلی پاکستان اور گلگت بلتستان میں نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم قانون سازی اور ریفارمز لانے کے بجائے ہم دوسرے کاموں کی طرف پڑ جاتے ہیں، جس وجہ سے نہ ریفارمز آ جاتی ہیں نہ قانون سازی ہو پاتی ہے۔ صحیح۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں کہ 8,000 کے قریب کیسز ایسے ہیں جو زیر التوا ہے۔ یہ زیر التوا کی ایک تو وجہ آپ نے بتا دی کہ ججز کی تعیناتی نہ ہونے کی وجہ سے ہے، تو دوسری طرف یہ جو کیسز التوا ہے اس کی کیا کوئی اور بھی وجوہات ہیں؟ اچھا، میں ایک بات بتا دوں، اگر آپ گلگت بلتستان کی جوڈیشری کو ریسٹ آف دی کنٹری سے کمپیئر کریں تو گلگت بلتستان کی جوڈیشری بہت بہتر ہے، بالکل بہت پہلوؤں سے اس لیے بہتر ہے کہ وہاں انصاف میں اتنی تاخیر نہیں ہوتی ہے جتنی ملک کے دیگر حصوں میں ہوتی ہے۔ جہاں تک پینڈنسی کی بات کی، سپریم اپیلیٹ کورٹ میں کوئی 2,000 کیسز پینڈنگ ہیں، نیچے کورٹس میں پینڈنسی بہت کم ہے، آپ کہہ سکتے ہیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی کہ یہ اعداد و شمار غلط تھے جو 8,000 بتائے جاتے بالکل یہ مس فیکٹ ہے، مس اسٹیٹمنٹ ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہماری جو عدالتیں ہیں تاخیر نہیں کرتی ہیں فیصلے کرنے میں، چونکہ سپریم اپیلیٹ کورٹ کا وجود پوری طرح نہیں ہے، کورم پورا نہیں ہے، لہٰذا وہاں کیسز چل ہی نہیں پا رہے ہیں جو پرانے کیسز ہیں۔ صحیح۔ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ عدلیہ کا جو اس وقت جو سینیریو ہے، ججز کی تعیناتی نہ ہونا، حکومتوں کا اس طرف سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کرنا، ظاہر ہے اب اس وقت ایک نگران حکومت ہے، ان کے لیے آلریڈی اتنے چیلنجز عوامی سطح پہ موجود ہیں، نہ ان کے پاس اس حد تک کا واضح مینڈیٹ ہے کہ وہ تمام تر چیلنجز کو خود اپنے اختیارات کی بنیاد پر ان سے نبٹ سکے۔ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہیں پہ کہ نظام انصاف خود انصاف کا منتظر ہے؟ نہیں، نظام انصاف تو انصاف کا منتظر نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہیں انصاف کے منتظر ہیں مختلف پہلو سے۔ اب سب سے بنیادی جو آخری عدالت ہے گلگت بلتستان میں، سپریم اپیلیٹ کورٹ، وہاں ججز نہ ہونے کی بنیاد پہ لوگ انصاف کے منتظر ہیں۔ باقی نظام انصاف میرے خیال میں اگر آپ کمپیئر کریں تو گلگت بلتستان کا نظام انصاف ملک کے دیگر حصوں کی نسبت بہت بہتر ہے۔ تو کہیں آپ کو لگ نہیں رہا کہ عوام کی طرف سے عدم اعتماد کا اظہار تو نہیں جن کے کیسز عدالتوں میں ہیں؟ نہیں، عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو گلگت بلتستان کے نظام انصاف کے اوپر لوگوں کا بڑا ٹرسٹ ہے، لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں۔ ہاں، ٹیکنیکل چیزیں مختلف ہوتی ہیں، کچھ کمیاں ہوتی ہیں، وہ تو پوری دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہیں، لیکن ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بہتر نظام انصاف ہے۔ اس میں مزید بہتری مختلف طریقوں سے لائی جا سکتی ہے۔ گلگت بلتستان کی عدالتوں میں انتظامی مسائل بھی ہیں؟ اگر ہے تو چیدہ کون جی سے ایسے بالکل، مسائل انتظامی ہیں؟ مسائل بہت سارے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہماری چیف کورٹ ہے جو کہ ہائی کورٹ کہلاتی ہے، اس کی اپنی پراپر بلڈنگ نہیں ہے کہیں پہ، جو چیف کورٹ یا ہائی کورٹ کے شایانہ شان ہونی چاہیے، اور ایک ایسی بلڈنگ ہونی چاہیے جس سے انصاف کی فراہمی میں بہت آسانی ہو۔ پرانے جو سیشن کورٹس تھیں اس کو موڈیفائی کر کے بنایا گیا، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ باقی یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ہماری خاص کر چیف کورٹ میں، چونکہ بنیادی عدالتیں چیف کورٹ کے ماتحت ہوتی ہیں اور چیف کورٹ کا ہی دائرہ کار میں زیادہ معاملات آ جاتے ہیں، تو چیف کورٹ نے پچھلے 4-5 سالوں میں ایک ریولوشنری اصلاحات جو ہیں عدالتی نظام میں لائی ہیں، آئی ٹی کے لحاظ سے ہو یا کیپیسٹی بلڈنگ کے لحاظ سے ہو یا دوسرے تیسرے لحاظ سے ہوں، تو جو ان کے بساط میں تھا، ان کے ریسورسز کے حساب سے انہوں نے بہت تبدیلی آئی۔ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں مثال کے طور پر لاہور ہائی کورٹ سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، آپ دیکھیں گے یہاں ایک ریٹ سالوں سال ڈسپوز نہیں ہوتی۔ مجھے یاد ہے کہ میں شروع میں آیا تو میں نے ایک ریٹ فائل کی تھی 2-3 سال کے بعد، وہ آج بھی پینڈنگ ہے، نوٹسز آج بھی آ رہے ہیں، ڈسپوز آف نہیں ہو گئی۔ جبکہ گلگت کا ایکسپیرینس ذرا مختلف ہے،
آپ کا جو ہائی کورٹ میں ہے ود ان منتھس جو ہے ود ان منتھس کیس ڈسپوز آف ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے کیپیسٹی بلڈنگ کی، تو دور حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں تو یہ بڑا احسن ایک اقدام عدالتوں نے اٹھایا کہ کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف جائے، چونکہ اب دنیا گلوبلائزیشن ہوگی، سمٹ گئی ہے، ڈیجیٹل میڈیا نے اپنا ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، تو گلگت بلتستان میں بھی جو سماعت ہوتی ہیں وہ آن لائن کی طرف کوئی اقدامات فروغ نہیں، آن لائن کی طرف اس لیے نہیں جا سکتے ہیں سردست کہ اس میں جورسڈکشنل مسائل آ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت وہ ضرورت پڑ نہیں رہی ہے آن لائن کی طرف جانا، اور دوسری پورے ملک میں بھی آن لائن کی طرف نظام گیا نہیں ہے۔ ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آن لائن ہو جاتی ہیں، مثلا ایویڈنس ریکارڈ کرانا ہو یا کسی کا سٹیٹمنٹ کوئی امریکہ میں بیٹھا ہو، وہ کام تو آج بھی ہو رہا ہے، لیکن پورے سسٹم کو آن لائن میں شفٹ کرنا یہ سردست ممکن بھی نہیں ہے، تو ہے بھی نہیں۔ عدالتوں کے بلڈنگز کی بھی ہم بات کریں گے کہ آیا کہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق عمارات ہیں یا نہیں ہیں، پھر جو عدالتی عملہ ہوتا ہے وہ عملہ بھی اس حساب سے موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن پہلے بڑھتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، بڑھتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب۔ ایوال گلگت بلتستان میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وائس چیئرمین گلگت بلتستان بار کونسل سمیع احمد ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں۔ گلگت بلتستان میں عدالتی جو نظام ہے، نظام میں انصاف اور عدالتوں میں موجود جو خامیاں، یہ کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ انتظامی طور پہ یا حکومتی سطح پہ کوئی ایسی خامیاں ہیں جن سے نظام عدل متاثر ہو رہا ہے تو ان معاملات کو ہم ہائی لائٹ کریں اور ہم مقتدرات سے کے سامنے وہ نکات پیش کریں، اور ان سے ہم یہ گزارش بھی کریں اس پروگرام کے توسط سے کہ آپ اس طرف توجہ دیں، عدالتوں کی جو ضروریات ہے اسے مکمل کریں تاکہ عدالتیں مکمل طور پہ فنکشنل ہوگی تو عوام تک انصاف بآسانی اور بر وقت ان تک مہیا ہو سکے گا۔ سمیع صاحب یہ بتائے گا گلگت بلتستان میں جو عدالتوں کے لیے جو بلڈنگ انفراسٹرکچر ہے کیا وہ کافی ہے؟ اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ عملہ اور جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں، اگر بائی اینڈ لارج ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان میں اچھا ایک اسٹرکچر عدالتوں کا ہر ضلع میں اور ڈویژنس میں موجود ہے۔ جہاں تک چیف کورٹ کی گلگت سٹی میں عمارت کی بات ہے تو وہ ناکافی ہے، اس کی اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ عمارت نہیں ہے، پرانی عدالتوں میں نظام چلایا جا رہا ہے۔ تو گلگت سٹی میں چیف کورٹ کی پرنسپل سیٹ کے لیے ایک بہتر، بہت اچھی عمارت کا ہونا وقت کی بہت ضرورت ہے۔ یہاں تک کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہے تو ہمارے ابھی کا جو نظام ہے انصاف کا، اس میں بہت بہترین طریقے سے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جا رہی ہے، اور ویل ایکوپڈ ہیومن ریسورسز ہیں جو کہ انصاف کی فراہمی میں معاونت ادا کرتے ہیں۔ وکلا کے کیا مسائل ہیں سمیع صاحب؟ عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر و بیشتر وکلا کی طرف سے ہڑتال ہوتا ہے، کسی ایک وکیل کے ساتھ کہیں کوئی ذاتی نوعیت کا بھی معاملہ آتا ہے یا پیشہ ورانہ امور میں بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہاں فوراً سے پہلے وکلا ہڑتال کی طرف جاتے ہیں، کیا اس عمل سے بھی متاثر نہیں ہوتا نظام انصاف؟ دیکھیں، بنیادی طور پر بار اور بینچ جو ہے نا، نظام انصاف کے دو پہیے ہیں، ان میں سے اگر ایک میں نقص ہوگا تو یہ جو اس کی گاڑی ہے نہیں چل پائے گی۔ بالکل۔ اس کا جو مین سٹیک ہولڈر ہے وہ لیٹیگنٹ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، سفر اس نے ہونا ہے۔ وکلا کی وجہ سے بھی انصاف میں تاخیر ہوتی ہے، بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جہاں تک آپ نے پوچھا کہ وکلا کے جو مسائل، وکلا کے کافی سارے مسائل ہیں جس پہ ہم نے کوئی تقریباً 7-8 مہینہ ہڑتال بھی کی، پھر وہ ایک جولائی اگست میں وہ ہڑتال ختم ہو گئی کسی پوائنٹ پہ آ کے۔
ہمارا سب سے جو بنیادی ڈیمانڈ ہے وہ ہے ججوں کی تعیناتی. وہ بنیادی طور پر ہمارے ڈیمانڈز نہیں ہیں, وہ عوامی ڈیمانڈز ہیں. ججوں کی تعیناتی سے شاید وکلاء کو اتنا فائدہ یا فرق نہ پڑے جتنا عوام کے مسئلہ ہے جو حل ہوگا, انصاف کی فراہمی ممکن ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ سپریم اپیلیٹ کورٹ میں ججوں کی تعیناتی فوری کی جائے, چیف کورٹ میں جتنی پوسٹیں خالی ہیں اس کو فل کیا جائے, نچلی لیول پہ عدالتوں کا قیام کیا جائے اور جہاں ججوں کی کمی ہے اس کو فوری فل کیا جائے. اب مثال کے طور پر گلگت بلتستان میں مخصوص عدالتوں کا قیام ابھی تک نہیں ہے. کنزیومر کورٹس گلگت بلتستان میں نہیں ہے, لیبر کورٹ گلگت بلتستان میں نہیں ہے. اس طرح کی دیگر عدالتیں ہیں جو ملک کے دیگر حصوں میں ہیں, گلگت بلتستان میں نہیں. اب ایک بندے کے ساتھ کنزیومر کا کوئی ایشو پیش آئے گا تو وہاں وہ کہاں جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان عدالتوں کا اختیار جو سیشن کورٹس کو دیا جائے گا تو وہاں برڈن بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اور دوسری آخری بات یہ ہے کہ اس میں اسپیشلائزڈ ججوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس خاص قسم کی لٹیگیشن میں انصاف کر پائیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ججوں کی تعیناتی سب سے اہم مسئلہ ہے. کچھ وکلاء کے اپنے ذاتی نوعیت کے بھی معاملات ہیں جس کو پچھلی گورنمنٹ نے آخری دنوں میں انڈرٹیک کیا تھا کہ ہم کر لیں گے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس انٹرم گورنمنٹ میں ان مطالبات میں بہت حد تک پیش رفت ہو گئی ہے. کچھ مسائل ہمارے حل بھی ہو گئے ہیں, کچھ حل ہونے کے قریب ہیں. تو انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں ہمارے یہ مطالبات حل ہو جائیں گے. وکلاء میں ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے, ظاہر ہے ان کا مستقبل بھی تو سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. انہوں نے ساری زندگی وکالت ہی تو نہیں کرنی, انہوں نے ججز کے منصب پہ بھی فائز ہونا ہے. تو فرسٹریشن تو کسی حد تک ہمارے ینگ وکلاء میں بھی پایا جا رہا ہے کہ ان کے مستقبل کا سوال ہے. جی بالکل, فرسٹریشن ہمارے ینگ وکلاء میں پائی جاتی ہے جس کو ہم نے بھرپور طور سے ایجیٹیٹ کیا اور ہمیں انڈرٹیکنگ ملی کہ اس کو حل کیا جائے گا. اب اس میں بہت سارے کام جو ہیں عدالتوں نے خود کرنے ہوتے ہیں, چونکہ آپ کا جوڈیکیچر جو ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, ایک ستون ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ انتظامیہ کے انڈر نہیں ہوتا. ان کے فائنینشیل معاملات, ان کے اپنے ذاتی ایڈمنسٹریٹو معاملات یہ خود کر لیتے ہیں. تو انہوں نے بھی حل کرنا ہے. ججوں کی تعیناتی, ججوں کی کریشن, یہ چیزیں انہوں نے خود کرنی ہوتی ہیں. تو ہم اس میں ایک سٹرگل کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے, یقین ہے کہ یہ ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے. اچھا سمیع صاحب یہ بتائیے گا کہ بار کونسل کا کردار بہت کلیدی ہے نظام انصاف میں. کیا بار کونسل عدلیہ, ریاستی ادارے اور حکومت کے درمیان نظام انصاف کو بہتر بنانے کے لیے مستقل بنیادوں پہ مکالماتی بیٹھکوں کا اہتمام ہوتا ہے؟ دیکھیں, بار کونسل آپ کا بنیادی ادارہ ہوتا ہے. یہ ایک ریگولیٹری اسٹیچوٹری باڈی ہوتی ہے جو وکلاء کو ریگولیٹ کرتی ہے, وکلاء کی لائسنسنگ کرتی ہے. اور ججوں کی تعیناتی میں جو طریقہ کار پاکستان میں یا دیگر صوبوں میں ہے اس میں وکلاء کی نمائندگی ہوتی ہے, بار کونسل کی طرف سے نمائندگی ہوتی ہے. چونکہ ہمارے ہاں جوڈیشل کمیشن کا کنسپٹ ابھی تک انکارپوریٹ ہمارے گورننس آرڈر میں نہیں کیا گیا ہے, تو اس لحاظ سے وکلاء کی ڈائریکٹ انوالومنٹ تو نہیں ہے. لیکن آپ انڈائریکٹلی اگر پوچھیں تو وکلاء کا ایک اہم رول ہے, خاص کر انصاف کی فراہمی میں, ججوں کی تعیناتی میں, اور جو ان سے ریلیٹڈ مسائل ہیں, معاملات ہیں, ان کو حل کرنے میں. اور اللہ کا شکر ہے بار کونسل جو ہے اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. جو چیزیں, جو کمیاں یا جو مسائل ہیں وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ریزالو ہو جائیں گے. ججز کی تعیناتی میں میرٹ لازم ہونا چاہیے یا مقامی اور غیر مقامی والا کانسیپٹ جو ہے اس کے تحت فیصلے ہونے چاہیے؟ دیکھیں, انصاف کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ میرٹ ہے. بالکل. جج بیٹھتا ہے میرٹ کرے. اب اگر کوئی جج میرٹ پہ نہ آئے گا تو وہ میرٹ کیسے کرے گا فیصلوں میں؟ تو اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے کہ کسی جج کی تعیناتی میرٹ پہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. بنیادی بات یہ ہے کہ میرٹ کو جانچنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, طریقہ کار کیا ہونا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, طریقہ کار پہ بات ہو سکتی ہے. بات ہو سکتی ہے. اس کو کیسے ڈیوائز کیا جائے کہ میکسیمم طور پر بیسٹ اویلیبل آپ ایلیویٹ کریں ججوں میں. بالکل. تو یہ سمیع صاحب یہ بتائے گا کہ اگر سپریم اپیلیٹ کورٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے جو ایک فریق کے خلاف جاتا ہے, تو کیا وہ سپریم اپیلیٹ کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر سکتا ہے؟ دیکھیں,
कानून तो प्रोवाइड नहीं करता है कि सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के फैसले के बाद आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कर लें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन प्रैक्टिसेस या कुछ ऐसे केसेस हमने देखे हैं, कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुए हैं और उसमें हुक्म आया हुआ है। कानूनन सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान की सबसे अपेक्स कोर्ट है और उनके फैसलों को कहीं भी चैलेंज नहीं किया। इंसानी हुकूक की बुनियाद पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। देखें, फिर वही बात होती है कि कानून ने जो तरीक़ाकार मुहैया किया हुआ है, हम और आप उसके पाबंद होते हैं। वो कानून सही या दुरुस्त वो एक अलग डिबेट या बहस हो सकती है। कानून में कहीं मुहैया नहीं है, प्रोवाइडेड चैलेंज किया जा कि सकता है। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट जो हमारी अपेक्स कोर्ट है, उनके फैसलों को आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर लें, नहीं हो सकता। तो इसकी वाज़ेह तशरीह होनी नहीं चाहिए, या सुप्रीम अपीलेट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान कोई ऐसे रवाबित नहीं है कि जिसमें ये कॉन्फ्लिक्ट जहां आ रहा है इसको क्लियर किया जा सके? आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के आइनी सेटअप, आइनी हैसियत से मुतल्लिक एक केस चल रहा था। उसमें एक गवर्नेंस आर्डर 2019 का ड्राफ्ट सबमिट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेके नाफिज किया जाए। बदकिस्मती ये है कि उस जो ड्राफ्ट था उसको नाफिजुल अमल नहीं किया गया। वो कदर बेहतर एक ड्राफ्ट था, उसमें जजों की तैनाती का तरीक़ाकार भी डिफरेंट था, कमीशन टाइप का था। और दूसरी बात ये, उसमें प्रोवाइडेड था कि सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के किन फैसलों को आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 184 की 3 की जुरिस्डिक्शन में चैलेंज कर सकते हैं, वो वहाँ प्रोवाइड था। अब तो एक इशू और आ गया है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आ गई है, फिर मामला तो और डिफरेंट हो गए हैं। इस इशू को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा बना दिया जाता है तो आइनी सूबा बनने से जो आप चैलेंजेस अभी बता रहे हैं अदालती निज़ाम के हवाले से, तो क्या वो आइनी सूबा बनने से वो हल हो सकते हैं? देखें, या उसके लिए लाजिम नहीं है कि आइनी सूबा बनाया जाए? देखें, बुनियादी बात ये होती है कि आपकी विल है कि नहीं है चीज़ों को रिजॉल्व करना। आपका आइनी तरमीम या आइनी सूबा न होने से जजों के अपॉइंटमेंट में कोई रुकावट तो नहीं है ना। बुनियादी बात यह है कि आप जजेस क्यों नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, जजेस का तरीक़ाकार आइन में डिफरेंट हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि तरीक़ाकार डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए आज आपको किसी ने रोका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट भी है, रिसेंटली 2025 में एक जो जजमेंट आई कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा कि आप विद इन 2 मंथ्स जजों को अपॉइंट कर सकते हैं। बावजूद उसके जजेस अपॉइंट पिछली गवर्नमेंट में भी नहीं हुए। अभी इंटर्म गवर्नमेंट में एक प्रोसेस कहीं तक चला है, फिर ये हालात आ गए, उम्मीद है कि वो हो जाएंगे। फिर बुनियादी बात ये है कि विल होनी चाहिए। देखें, आप लोगों को तालीम का राइट दे दें, आपकी विल होनी चाहिए ना। स्कूल बनाने के लिए आइन की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आइन की जरूरत नहीं है, टीचर अपॉइंट करने के लिए आइन की जरूरत ही नहीं है। आइन तो तरीक़ाकार वज़ा करता है, अंदर बैठ के एक शख्स ने इंसाफ करना है। अब उस शख्स को कानून जो हमारा इधर अवेलेबल है वो भी यही कहता है कि आप इंसाफ करें। खुदा न खास्ता फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर वो नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आइनी तरमीम नहीं हुई तो वो नहीं करेगा। बुनियादी बात ये है, जो रोल हमें मिला है या जो अवेलेबल सरकमस्टांसेस हैं, क्या हम उसका हक अदा कर रहे हैं, पहले हमें ये तय करना होगा, फिर जाके आइन की बात करनी होगी। क्या हम अवेलेबल रिसोर्सेस में, अवेलेबल कैपेसिटी में इंसाफ कर पा रहे हैं, या नहीं कर उन चीज़ों को सही से मैनेज कर रहे हैं, उसको अकॉर्डिंगली चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। तो आइन का होना न होना इतना मटेरियल नहीं है जितना आपका अवाम के लिए, लोगों के लिए कुछ करना मटेरियल है। यानी कि स्ट्रक्चर मौजूद है, तमाम तर तशरीहात भी मौजूद है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपकी अपनी विल होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया समी अहमद एडवोकेट साहब। ये थे गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन समी अहमद एडवोकेट साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। जब अदालतों में जजेस कम होंगे, केसेस हज़ारों में होंगे और फैसले बरसों तक ना हो, तो सवाल सिर्फ निज़ाम का नहीं, इंसाफ के वजूद का भी होता है। क्या गिलगित बल्तिस्तान में इंसाफ सही मानियों में मौजूद है या सिर्फ तारीखों की जंजीर में जकड़ा हुआ है? इसी सवाल के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।